السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حج کا وہ سچا واقعہ جو آپ نے آج تک اس نظریے سے نہیں پڑھا ہوگا۔ ہم نے بس حج کا نام سنا ہے، لیکن یہ کیوں فرض ہوا؟ آئیے آج حج کی اصل حقیقت اور روح کو تڑپا دینے والی گہرائی جانتے ہیں۔ حج صرف ایک سفر نہیں بلکہ یہ ایک ایسے عشق کی لازوال داستان ہے جس کی گواہی خود قرآن مجید دیتا ہے۔ آج سے 4000 سال پہلے جب مکہ کی وادی میں نہ کوئی انسان تھا اور نہ زندگی کا کوئی نام و نشان، تو اللہ رب العزت نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنی بیوی بی بی ہاجرہ اور معصوم دودھ پیتے بیٹے اسماعیل کو اس بے گور و کفن ریگستان میں چھوڑ آئیں۔ یہ کتنا بڑا امتحان تھا کہ ایک بوڑھا باپ اپنے اکلوتے جگرے گوشے کو تپتی ریت پر چھوڑ رہا تھا۔ جب بی بی ہاجرہ نے روتے ہوئے پوچھا کہ اے ابراہیم، کیا اللہ نے آپ کو یہ حکم دیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سر جھکا کر کہا کہ ہاں۔ تب اس عظیم ماں نے جو جواب دیا وہ رہتی دنیا تک کے لیے ایمان کی بنیاد بن گیا۔ انہوں نے فرمایا، اگر یہ میرے رب کا حکم ہے تو وہ ہمیں کبھی ضائع نہیں جانے دے گا۔ یہ صحیح بخاری میں ہے۔ یہی وہ بے مثال توکل تھا جس کا ذکر قرآن پاک کی سورۃ ابراہیم آیت نمبر 37 میں یوں ملتا ہے، اے ہمارے رب، میں نے اپنی کچھ اولاد کو اس لیے اس بے کھیتی کی وادی میں تیرے محترم گھر کے پاس لا بسایا ہے۔ جب پانی کا آخری قطرہ بھی ختم ہو گیا اور معصوم اسماعیل پیاس کی شدت سے تڑپنے لگے تو بی بی ہاجرہ کی ممتا تڑپ اٹھی۔ وہ پانی کی تلاش میں صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان دیوانہ وار دوڑیں، کبھی ایک چوٹی پر چڑھتیں اور کبھی دوسری پر۔ انہوں نے ایک یا دو بار نہیں بلکہ پورے 7 چکر لگائے۔ اللہ کو ایک ماں کی یہ تڑپ اتنی پسند آئی کہ قیامت تک کے لیے ہر حاجی پر صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنا یعنی سعی کرنا فرض کر دیا گیا۔ سورۃ البقرہ 158 آیت۔ جب وہ مایوس ہو کر بچے کے پاس لوٹیں تو قدرت کا سب سے بڑا معجزہ ان کا منتظر تھا۔ جہاں ننھے اسماعیل نے پیاس کی شدت میں اپنی ایڑیاں رگڑی تھیں، وہاں سے زمین نے ایک چشمہ اگلنا شروع کر دیا تھا جسے حضرت بی بی ہاجرہ نے روکنے کے لیے کہا، زمزم یعنی رک جا۔ یہ وہ آب زمزم ہے جو 4000 سال گزرنے کے بعد بھی آج تک پوری دنیا کی پیاس بجھا رہا ہے۔ امتحان ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ جب وہی بچہ جوان ہوا اور باپ کا سہارا بنا تو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں اپنے اسی چہیتے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا۔ جب باپ نے بیٹے کے سامنے یہ خواب رکھا تو فرمانبردار بیٹے نے جواب دیا۔ تاریخ کے پنے پر سنہری لفظوں سے لکھا گیا جس کا نقشہ سورۃ الصافات آیت نمبر 102 کھینچتی ہے۔ بیٹے نے کہا، ابا جان، آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے اسے کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ جب دونوں باپ بیٹے اللہ کی رضا کے سامنے جھک گئے اور منع کے میدان میں ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کی گردن پر چھری چلائی تو شیطان نے انہیں بہکانے کی کوشش کی، جس پر انہوں نے شیطان کو پتھر مارے، جو آج حج میں رامی یعنی جمرات کو کنکر مارنا کہلاتا ہے۔ جیسے ہی چھری چلی، اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کو بچا کر جنت سے ایک دمبا وہاں رکھ دیا اور ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو ابد تک کے لیے امر کر دیا گیا۔ اس کے بعد باپ بیٹے نے مل کر اللہ کے حکم سے کعبہ کی بنیادیں اٹھائیں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 127۔ جب کعبہ کی تعمیر مکمل ہوئی تو اللہ نے حکم دیا اور لوگوں میں حج کا عام اعلان کر دو۔ سورۃ الحج 27 آیت نمبر۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا اللہ، اس ویران ریگستان میں میری آواز کون سنے گا؟ تو پروردگار نے فرمایا، ابراہیم، تمہارا کام صرف آواز دینا ہے، اور کائنات کے ذرے ذرے اور روحوں تک اس آواز کو پہنچانا میرا کام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس دن جس روح نے لبیک کہا اور آج بھی مکہ کی طرف کھینچی چلی جاتی ہے۔ پھر سن 632 عیسوی میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر اس حج کے مناسک کو آخری اور مکمل شکل دی اور فرمایا، جس نے اللہ کے لیے حج کیا اور گناہوں سے بچا، وہ ایسے پاک ہو کر لوٹے گا جیسے آج ہی اس کی ماں نے اسے جنم دیا ہو۔ صحیح بخاری۔ حج صرف ایک سفر نہیں، یہ رب کی رضا کے سامنے خود کو مٹا دینے کا نام ہے۔ اگر آپ اس واقعے سے آپ کے دل کو کچھ چھو گیا ہے تو پلیز کمنٹ میں سبحان اللہ لکھیں اور اسے اپنے پیاروں تک شیئر کریں۔ پلیز ویڈیو کو لائک کر لیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو آل پر پریس کر لیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔